مولانا محمد یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمارے دین میں ہر شعبے کے فضائل ہیں، ہر شعبے کے مسائل ہیں، ہر شعبے کے فضائل، ہر شعبے کے مسائل. اس لیے کوئی شعبہ چھوڑنا نہیں ہے. تجارت بھی کرنی ہے، مزدوری بھی کرنی ہے، زمینداری بھی کرنی ہے، عہدے داری بھی کرنی ہے، سب کرنا ہے، سب کرنا ہے. اور جب وہ شعبہ ہو تو اس کے فضائل جانے اور اس کے مسائل یعنی اس کے کرنے کے طریقے جانے، تو وہ شعبہ اس کا دین بن جائے گا، وہ اس راستے سے جنت میں چلا جائے گا. اس کو شعبہ بدلنے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں کہ ہر شعبے کے فضائل ہیں اور ہر شعبے کے مسائل ہیں. مسائل یعنی اس کے کرنے کے طریقے ہیں کہ اس طریقہ چاہیے، یہ طریقہ ناجائز ہے. اس سے دین بن جاتا ہے. کیا بن جاتا ہے؟ دین. یہی مقصد ہے دعوت کا، علم و ذکر کا یہی مقصد ہے کہ تم جو شعبے میں ہو اس شعبے کا تمہارے پاس علم ہونا چاہیے کہ اس کی کیا فضیلت ہے، میری تجارت کی کیا فضیلت ہے، میری مزدوری کی کیا فضیلت ہے، میری کھیتی باڑی کی کیا فضیلت ہے، میری نوکری کی کیا فضیلت ہے، اور اس کے کرنے کا کیا طریقہ ہے. تو وہ شعبہ دین بن گیا. خالی مسجد میں بیٹھے رہنا ضروری نہیں کہ مسجد میں بیٹھے رہیں گے تو دین بنے گا، ایسا نہیں ہے. کہ مسجد میں بھی بیٹھیں گے اور مسجد کے باہر بھی جائیں گے تاکہ مسجد والی چیز باہر چلے. وہ یہی مطلب ہے اس کا کہ مسجد والی زندگی باہر چلے، یعنی مسجد میں جو زندگی سکھائی جاتی تھی حکموں والی، فضائل والی، مسائل والی، وہ باہر بھی چلے. حضرت علی فرماتے تھے کہ مسلمانوں کے مارکیٹ ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے ان کی مسجدیں ہوتی ہیں. مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے، دوسروں کی نہیں ہو رہی ہے. کہ مسلمانوں کے مارکیٹ کیسے ہوتے ہیں کہ سوق المؤمنین کا مسلحم، کہ مسلمانوں کے مارکیٹ کیسے ہوتے ہیں کہ جیسے ان کی مسجدیں ہوتی ہیں. مسجد میں کوئی غلط کام کرتا ہے؟ نہیں کرتا. مسجد ہے، غلط کام مت کرو. کہ فرمایا وہ مارکیٹ میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے جیسے مسجد میں ہوتا ہے. ایک ہی زندگی ہے مسجد کی بھی اور مارکیٹ کی بھی. کہ ہاں کہ مسجد والوں کا خدا، مارکیٹ والوں کا خدا ایک ہی ہے. مسجد والوں کا نبی، مارکیٹ والوں کا نبی ایک ہی ہے. اس لیے مسجدوں کو آباد کرنے کا اور مسجد کی محنت کیا کہ مسجد والی زندگی لے کر کے ہر شعبے میں جب تک وہ مسجد والی بات چلے، یعنی اللہ کی اطاعت، اللہ کی عبادت، دوسروں کے حقوق، یہ تبلیغ کا مقصد ہے. جی ہاں کہ مارکیٹ ہو مسجد ہو ایک ہی بات ہے. سوق المومنین کا مسلحم، کہ مسلمانوں کے مارکیٹ، مسلمانوں کے بازار ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے ان کی مسجدیں ہوتی ہے. کہ مسجد میں کوئی غلط نہیں کرتا، کوئی غلط نہیں بولتا، کہ ہمیں نہیں بولے گا. وہاں کا اللہ اور یہاں کا اللہ ایک ہی ہے. یہ زندگی جی ہاں ایمان کی محنت کے ذریعے سے، دعوت کی محنت کے ذریعے سے مسلمانوں میں یہ زندگی بتائی ہے. چاہے مارکیٹ میں رہیں چاہے مسجد میں رہیں، ایک ہی بات ہے. یہ مقصد ہے تبلیغ کا کہ جہاں بھی ہوں ہم اپنے دین پر رہیں. جہاں بھی رہیں کہاں رہیں؟ کہ اپنے دین پر، اپنے دین کے کام پر، اپنے دین کے تقاضے پر رہیں، تاکہ ہر جگہ سے اس کو کامیابی ملے. مسجدوں سے بھی، مارکیٹوں سے بھی، دفتروں سے بھی، سب جگہ سے کامیابی ملے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسا طریقہ لے کر آئے ہیں. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو دین کا کام دیا ہے، دین کی محنت دی ہے. کہ اگر یہ محنت صحیح معنی میں سمجھ لیا تو پھر مسلمان دنیا دار نہیں ہوتا ہے. کہتے ہیں ہم تو دنیا دار ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، کوئی مسلمان دنیا دار نہیں ہوتا. جیسے کوئی کافر دیندار نہیں ہوتا. کوئی کافر دیندار ہوتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا. ایسے کوئی مسلمان دنیا دار کہ دنیا دار نہیں ہو سکتا. مسلمان دنیا دار نہیں ہوتا. اس کو اللہ نے اسلام دیا ہے، دین دیا ہے، وہ دیندار ہے. دنیا دار تو کافر ہوتا ہے، کیونکہ وہ دنیا کو پہچانتا ہے، آخرت کو مانتا نہیں ہے. کافر آخرت کو نہیں مانتا.
ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، یہ کہتے تھے وہ کہ کچھ نہ، یہی دنیا ہے، جئیں گے مریں گے، بعد ختم ہو جائیں گے، آخر پہ کچھ نہیں ہے۔ تو وہ آخرت کو نہیں مانتا وہ، اسی لیے وہ کافر ہے کہ اللہ آخرت کہتے ہیں کہ آخرت ہے، وہی کہتے آخرت نہیں ہے۔ تو کافر ہی دنیا دار ہوتا ہے، مسلمان دنیا دار نہیں ہوتا۔ وہ اپنی نادانی سے یہ کہتا ہے کہ ہم دنیا دار ہیں۔ جی ہاں، یہ کہنا تو جائز ہے کہ ہم گنہگار ہیں، یہ تو ٹھیک ہے کہ بھئی ہم گنہگار، تو یہ سب گنہگار، اللہ کہتے ہیں تم سب گنہگار ہو، خطا کار ہو، لیکن یہ کہ دنیا دار، کہ ہم دنیا دار نہیں، اللہ نے ہم کو دین دیا ہے۔ کیا دیا ہے؟ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، یہ بڑا انعام ہے کہ ہم نے تمہارے لیے اسلام کو دین بنا کر پسند کر کے دیا ہے، پسند کر کے ایک چیز دی ہے، تو کتنی بڑی بات ہو گئی۔ اور پسند بھی کس کی؟ کہ اللہ کی۔ ہاں، کوئی دوست پسند کر کے کوئی چیز لاوے، ہمارے دلی میں ایک ہے وہ ابرار، تو وہ تاجر ہے فروٹ کا، تو جمعرات کے دن آوے تو وہ پپیتے لاوے، پپیتوں کی تجارت ہے، یا حیدرآباد وغیرہ سے ان کے پپیتے جاتے ہیں، تو وہ پپیتے بہت میٹھے ہوتے تھے۔ پھر اس کے جانے کے بعد جب ہم بازار سامنے بھی دکانیں وہاں سے پپیتے خریدے، وہ ایسے نہیں ہوتے تھے۔ کیوں؟ کہ وہ ہمارے لیے پسند کر کے لایا ہے، تعلق کی بات ہے۔ ایسے اللہ نے دین ہم کو پسند کر کے دیا ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ مشرکوں کا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، کہ ہم نے تم کو اسلام پسند کر کے دیا ہے۔ تو کتنا بڑا احسان ہے، کتنی بڑی عزت ہے کہ ہمارے لیے ایک چیز اللہ پسند کرے، اور اسی مقابلے میں دین کا کام چھوٹ جاوے، دین کی باتیں چھوٹ جاوے، تو یہ کتنا بڑا نقصان ہے۔ یہ سوچنے کی بات ہے، اتنا بڑا احسان کیا ہے۔ یہود نصارہ کہتے تھے کہ آیتیں ہمارے پاس اترتی تو ہم تو اس دن کو عید بناتے، جب میں عرفات میں آیتیں اتری تھی کہ آج میں نے تم کو دین پورا دے دیا اور تمہارے لیے اسلام کو پسند کر لیا، تو وہ یہودی حضرت عمر سے کہتا تھا کہ اگر یہ آیت ہمارے پاس آتی تو اس تاریخ کو ہم عید بنا، اور ہر سال عید بناتے جیسے بناتے ہیں، کیونکہ بڑا اعزاز ہے اللہ کی طرف سے۔ جی ہاں، تو حضرت عمر فرمایا ہمارے تو عید بنی ہوئی ہے، عرفات کے دن اتری ہے، اور ہر سال عرفات کا میدان جب میں آباد ہوگا، وہ تو ہے ہماری، ہم کو بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے ہم کو دی ہے۔ تو مطلب یہ کہ اللہ نے ایک بڑی چیز دی ہے۔